بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے ملک الموت کا افسوس اور شہدات کی جنت۔ کہتے ہیں کہ ملک الموت نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی، اے مولا، میں نے کروڑوں لوگوں کی جانیں قبض کی، مگر 2 جانیں ایسی ہیں جنہیں قبض کرتے وقت مجھے بڑا ہی صدمہ ہوا اور افسوس ہوا۔ میں نے تیرے حکم کی تکمیل کی مگر نہایت ہی دکھ کے ساتھ۔ ایک ماں اور ایک اس کا بیٹا تھا۔ واقعہ کچھ ایسے ہے کہ ایک جہاز غرق ہو گیا اور ایک عورت اپنے شیرخوار بچے کے ساتھ تختے کا سہارا لینے میں کامیاب ہو گئی۔ تختہ دریا میں بہہ رہا تھا اور ماں اور اس کا بیٹا اس پر سوار تھے۔ اے مولا، اچانک تیرا حکم ہوا اور میں نے ماں کی جان اس تختے پر نکال لی۔ میرے لیے پریشانی کی بات تھی کہ ماں تو مر چکی ہے، اب بچے کا کیا ہوگا؟ بچہ ایک ٹوٹے ہوئے تختے پر سوار تھا اور تختہ آنے والی لہروں سے ٹکرا رہا تھا، جو کسی بھی وقت لہر کی زد میں آ کر ڈوب سکتا تھا۔ بچے کے لیے نہ خوراک کا انتظام ہے اور نہ کسی نگران کا۔ دریا کے کنارے دھوبی کپڑے دھو رہے تھے۔ اچانک کسی کی نظر اس بچے پر پڑی تو تختے کو کھینچ لائے۔ وہ سب بڑے حیران ہوئے کہ ماں تو مر چکی ہے اور بچہ تختے پر زندہ موجود ہے۔ وہ لوگ اس بچے کو اپنے سردار کے پاس لے گئے۔ سردار بے اولاد تھا۔ سردار کا خوبصورت بچے کو دیکھ کر اس پر دل آ گیا اور سردار نے اس بچے کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ یہ بچہ 8-9 سال کی عمر کا تھا اور اپنے ساتھی بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اتنے میں بادشاہ کی سواری کا شور سن کر سب لوگ ادھر ادھر بھاگ گئے، مگر یہ بچہ سڑک پر اکیلا کھڑا رہا۔ بادشاہ کی سواری گزر گئی۔ اس کے پیچھے اس کے سپاہی آ رہے تھے۔ ایک سپاہی کو راستے میں سرمے کی پوڑیاں ملی۔ اس نے سرما اپنے پاس رکھ لیا۔ پھر اس کو خیال آیا کہ آنکھوں میں لگانے سے پہلے دوسرے شخص پر آزما لینا چاہیے۔ قریب ہی وہ بچہ کھڑا تھا۔ اس نے بچے پر آزمانا چاہا۔ بچے کی آنکھوں میں سرما لگا دیا، مگر جیسے ہی بچے نے سرما لگایا، اس کو زمین کی تہہ میں موجود چیزیں بھی نظر آنے لگیں۔ اس نے دیکھا کہ زمین کے اندر بہت سے خزانے پوشیدہ ہیں۔ بچہ ہوشیار تھا۔ اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ سرمے کی وجہ سے میری آنکھوں میں شدید تکلیف ہو گئی ہے۔ وہ سپاہی سرمے کی پوڑیاں وہیں ہی گرا کر چلے گئے۔ بچہ سرمے کی پوڑیاں اٹھا کر گھر پہنچا اور خوشی خوشی باپ کو سارا قصہ سنا دیا۔ سردار بہت خوش ہوا۔ باپ نے کہا کہ ہمارے پاس آدمی ہیں اور گدھے بھی، تم سرما لگاؤ، ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں۔ جہاں کہیں خزانہ پاؤ ہمیں بتانا، ہم نکال لیں گے۔ وہ لوگ خزانہ نکالتے گئے اور تھوڑے ہی عرصے میں امیر بن گئے۔ زمین کے تمام خزانے ان کی نظروں میں تھے۔ اس نے آہستہ آہستہ بہت سے آدمی اپنے ساتھ ملا لیے، اس لیے تمام سرداروں کو ہٹا کر خود سردار بن گیا۔ آخر نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ اس نے بادشاہ سے بھی ٹکر لے لی اور اس کی جگہ خود بادشاہ بن گیا۔ اس بچے کا نام شداد تھا۔ یہ وہی بچہ ہے جس کی ماں تختے پر مر گئی تھی اور یہ اکیلا دریا کی لہروں کے ساتھ بہہ رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب یہ برسر اقتدار آیا تو اس نے حکم دیا کہ ایک ایسا شہر آباد کیا جائے جس کی ایک اینٹ سونے کی ہو اور دوسری چاندی کی۔ اس میں ایک عالی شان باغ ہو جس میں دنیا کی ہر چیز میسر ہو۔ جب وہ شہر ہر لحاظ سے مکمل ہو گیا تو شداد نے ارادہ کیا کہ جا کر اس کو دیکھے۔ چنانچہ وہ شہر کو دیکھنے نکلا۔ ابھی وہ دروازے تک پہنچا تھا کہ ملک الموت کو حکم ہوا اور اس نے وہیں اس کی روح قبض کر لی۔ ملک الموت نے کہا، اے رب، اس کی روح قبض کرتے وقت بھی مجھے نہایت صدمہ پہنچا کہ وہ شخص سب کر کے اس کو دیکھ بھی نہ سکا۔ اللہ نے فرمایا، یہ وہی بچہ ہے جس کی ماں تختے پر مر گئی تھی اور اس پر تجھے ترس آیا تھا۔ اس بچے نے بڑے ہو کر خدا کی نافرمانی کی اور سرکشی اختیار کر لی، مگر ہم نے اسے خود ساختہ جنت میں قدم رکھنے کی مہلت نہ دی اور اس کی باہر ہی روح قبض کر لی۔ اس جنت کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ دنیا میں موجود ہے مگر سب کی نظروں سے اوجھل ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا اونٹ گم ہو گیا۔ وہ اس اونٹ کی تلاش میں اس علاقے میں جا پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ سب کچھ دکھا دیا۔ وہ صحابی وہاں کی نشانی بھی ساتھ لایا تھا۔ اس صحابی نے یہ واقعہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیان کیا۔ انہوں نے اس جگہ کو کافی تلاش کیا
مگر کسی کو بھی وہ جنت نہ ملی اور اسے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پوشیدہ کر دیا۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن آن کر دیں۔ جزاک اللہ۔